اگر نماز میں سجدے میں تسبیح پڑھتے ہوئے جلدی سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد احساس ہوا کہ تسبیح کے کلمات مکمل تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہوئے یا شک و شبہ ہو جائے تو سجدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سجدہ. دوبارہ سجدہ جائز نہیں ہے کیونکہ پھر ڈبل سجدہ ہو جائے گا. 2 سجدے کے بعد تیسرا کیا تو نماز جائز نہیں ہوگی, لوٹانی پڑے گی. اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اس طرح کا مسئلہ پیش آئے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے جس سے نماز توڑ کر دوبارہ پڑھنی پڑے اور یقین ہو کہ دوبارہ نماز شروع کی تو مغرب کا وقت داخل ہونے کے کچھ دیر بعد مکمل ہوگی, عصر کی نماز بہرحال پڑھنا پڑے گی چاہے مغرب کا وقت داخل ہو جائے. آپ نے مسئلہ پوچھا تھا اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے, اگر نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو گئی یا جو عام طور پہ جس طرح سے وضو مختلف طریقوں سے ٹوٹتا ہے ایسے ٹوٹ گیا, تو شریعت میں یہ جائز ہے کہ وہیں سے فوراً جائیں وضو کر کے, جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں. لیکن اس کی شرطیں بہت ہیں کہ درمیان میں کسی سے بات نہ کرے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکے, وضو بھی پراپر مکمل کرے. تو وہ شرطوں کی لوگوں سے اکثر خلاف ورزی ہوتی ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ سے شروع کر دیں. سمجھ لو, تو اتنے ٹینشن کی تکلف کی ضرورت کیا ہے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ اچھا, آپ کے بیٹے کو آپ کی بھابھی نے دودھ پلایا ہے, تو آپ کا جو بھائی ہے نا وہ آپ کے بیٹے کا رضائی باپ بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی بیٹی سے آپ کے بیٹے کا نکاح جائز نہیں ہے. وہ رضائی بہن ہے اس لیے جائز نہیں ہے نکاح. اور اگر قریب میں مسجد موجود ہے تو جماعت سے نماز واجب ہے. ملازمت میں اگر اجازت نہیں دیتے تو اصل حکم تو یہی ہے کہ چھوڑ دی جائے ایسی ملازمت. لیکن اب اس کے حالات کیا ہیں, گھر میں فاقے پڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر مجبوری میں کر لے ملازمت اور اللہ سے توبہ استغفار کرے اور دوسری ملازمت تلاش کرے, ٹھیک ہے نا. وہ ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے نا. چندے کے پیسے, چندے کے پیسوں میں صدقہ ہاں ڈال سکتے ہیں, مسجد میں ڈال سکتے ہیں.